السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معزز حاضرین، دعا کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے. تمام عبادتوں کا اصل اور مرز دعا ہے. معزز حاضرین، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، کچھ دعا کرتا ہے، تو اسے اپنے دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. نبی کریم علیہ السلام سے ترمذی اور احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، دعا کرو، اس حال میں مانگو کہ تم کو دعا کی قبولیت کا یقین ہو. وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایک پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں. شک کے ساتھ مانگنا، برائی کی دعائیں مانگنا، برائی پر رہتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھنا، یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی کچھ معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. جیسا مجھ سے وہ گمان کرے گا ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اب جو بندہ اللہ تعالیٰ پر شک کرتے ہوئے دعا کرے، شک کی حالت میں دعا کرے کہ ہو سکتا ہے قبول ہو کہ نہ ہو سکتا ہے یہ دعا قبول کی جائے کہ نہ کی جائے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ جیسے بندہ گمان کرے ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں، کیونکہ انہیں خود اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ ان کی دعا سنے گا. اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ بندہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میری یہ دعا قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ میری یہ پکار ضرور سنیں گے، اس یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بندے کے اس یقین کو باقی رکھتے ہیں، اس یقین پر اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. انبیاء کرام کی دعاؤں کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے فرعون کے ظلم سے بچاتے ہوئے نکلے ہیں. فرعون کو پتہ چلا، فرعون پیچھے دوڑتے ہوئے آ گیا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، بھگاتے بھگاتے دوڑتے دوڑتے موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے اور انسان کی طاقت نہیں ہے کہ سمندر پار کر کے بھاگ جائے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ساتھی کہنے لگے: انا لمدرکون، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے بھی، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر یقین تھا، کہنے لگے: کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے رب کے حکم سے میں نکلا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھائے گا ضرور. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس یقین کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور پر سمندر کے سینے کو چاک کیا، سمندر میں خشکی دکھائی، سمندر کے پانی کو ہٹا دیا، اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اس سمندر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے. یقین
دعا کرتے ہوئے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے راستے پر ہیں، غار میں چھپے ہیں، ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں کہ دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اتنا قریب ہے کہ عین ممکن ہے کہ نظر دشمن کی ہمارے اوپر پڑ جائے۔ پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن دو کا تیسرا اللہ ہو اس کے تعلق سے تمہیں گمان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن دو کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو ان کے تعلق سے گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ یقین ہو دعا کرتے ہوئے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ایسے دعا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہو کہ اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے انسان کو دعا کرتے ہوئے، یہ یقین کی کیفیت اپنے اندر لانی چاہیے انسان کو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچا ہو، سچائی پہ دعا مانگے، بھلی چیز مانگے، حلال چیز طلب کرے، حلال طریقے سے طلب کرے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام سے بعض احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو باقی رکھ لیتا ہے، اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے ان کو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ انس بن النضر کی بہن ربیع نے لڑائی جھگڑے میں، کھیل کھیل میں کسی کے منہ پہ کچھ پھینکا، کچھ کیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ٹوٹنا چاہیے، دانت کے بدلے دانت ٹوٹے گا۔ انس بن النضر رضی اللہ عنہ کہا کہ والذی بعثک بالحق، اے نبی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا تکسر ثنیتها اليوم، آج میری بہن کا دانت نہیں توڑیں گے آپ، نہیں توڑا جائے گا میرے بہن کا دانت، قسم اللہ کی دانت نہیں توڑ سکتے، نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، قصاص ہے، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم دانت نہیں ٹوٹے گا۔ ہوا یہ کہ جس لڑکی کا دانت توڑا گیا تھا اس کے گھر والے راضی ہو گئے اور اس کے بدلے میں کچھ اونٹ لے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا، ان کا دانت محفوظ ہو گیا، ان کا دانت محفوظ ہو گیا۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کسی بات پہ وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے، اس یقین کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان نیک ہو، نیکیوں کا کرنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اپنی تمام محبتوں کو نیچے رکھ کر کے اللہ کی محبت کو اوپر رکھنے والا ہو، اللہ کی مرضی کو تمام اپنی چاہتوں کے اوپر رکھنے والا ہو، تب جا کر کے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھے اور جو اپنی زندگی میں منمانی کرنے لگے، ایسے دلوں میں یقین عام طور پہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، دعا کرتے ہوئے اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ ایک اور چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ علاج آپ کرائیں، راستے آپ تلاش کریں، محنت آپ پوری کریں، ہر طریقے کا سبب، ہر طریقے کے جتنے اسباب ہو سکتے سب اپنائیں آپ اسباب، لیکن بھروسہ اللہ پر ہو کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اگر وہ چاہے تو اسباب میں اپنی تاثیر رکھے گا، تب جا کر کے اسباب کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر وہ اسباب سے تاثیر چھین لے تو کوئی سبب، کوئی احتیاط فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہر قسم کا جتن کرتے ہیں، ہر قسم کی احتیاط برتتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جس سے وہ ڈرے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا۔
تو معزز حاضرین، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، اسباب پہ بھروسہ نہ کرے، اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کرے، اپنے جتن پہ، اپنی احتیاط پہ بھروسہ نہ کرے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو، پورے اسباب اپنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو علاج کراؤ۔ اللہ نے جو بیماری اتاری ہے، اللہ نے اس کی شفا بھی ضرور اتاری ہے، لیکن اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے، اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز اسی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو زبان سے تو دعائیں پڑھتے رہے، دل کہیں اور مصروف رہے، دماغ کہیں اور مصروف رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم اجرنا من النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعائیں تو زبان سے نکل رہی ہیں، دل کہیں اور لگا ہے، دماغ کہیں اور لگا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ مکمل جمع دلی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اور مکمل اپنے دل کو حاضر رکھتے ہوئے کہ زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور جہاں پر انسان ایسی دعائیں مانگے کہ اس کا دل کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، زبان کچھ اور کہتی ہو، تو ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو ان آداب کا ہمیں دعا کرتے ہوئے خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں اللہ پر وہ یقین و اعتماد ہے، اور نہ ہی ہم نے وہ جائز اسباب اپنائے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہم نے مکمل توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے یقین و عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔